ریٹنگ کا جو چکر ہے جو مین اسٹریم میڈیا ٹی وی چینلز پر ہم دیکھتے تھے وہ اب یوٹیوب پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ تربیت دی جاتی ہے کہ اب جو شخص ہمارے خلاف بولے آپ نے اس کے پیچھے لٹھ لے کے پڑ جانا ہے، اتنا ذلیل کرنا ہے کہ وہ اپنا منہ چھپا کے بیٹھ جائے۔ آج عزت مآب وزیر اعظم صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تو یہ صحافی کا جملہ نہیں ہوتا، اندر کی خبر کا کام ہے نا، یہ کسی بہت بڑے قلندر کا کام ہوتا ہے۔ آئی ایس پی آر نے لیک کیا یا آئی ایس پی آر نے بھیجی، محض اتفاق نہیں ہے، یہ محض پلاننگ ہے۔ تھم میل بنایا جاتا ہے، اس کے اندر ایسے الفاظ ڈالے جاتے ہیں فلاں کے گھر سے کیا چیز برآمد ہوگی، بات نکلتی ہوئی یا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، یا ریکارڈ ہو رہا ہے شغل آ رہے میں۔ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا اپنا ایک جو روم ہے اس کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ابھی حالیہ دنوں میں گیلپ نے ایک سروے کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے جسے ہم روایتی میڈیا کہتے ہیں اس میں معلومات اتنی مؤثر اور اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی، بلکہ وہاں کنٹرول انفارمیشن ملتی ہے اور کئی طبقوں کا وہاں پہ کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کاروباری ایشوز کی وجہ سے خود میڈیا بھی اپنی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، سیلف سینسرشپ جو ہے وہ خود میڈیا کے رپورٹرز کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں وہاں پر بڑی کھلی ڈلی انفارمیشن ملتی ہے اور لوگ بڑے بے لاگ تجزیے اور تبصرے کرتے ہیں۔ یہ بے لاگ تجزیے اور تبصرے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ خبریں بھی ہمیں بہت سی ایسی جگہوں سے آ رہی ہیں کہ جہاں پر مین اسٹریم میڈیا کا کیمرہ یا رپورٹر پہنچنے سے قاصر ہے، اور یہ جو انفارمیشن ہے مین اسٹریم میڈیا پر بھی ہمیں اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اور 2017 میں ہم نے ایک باقاعدہ ریسرچ کی تھی، اس میں 2017 کے دوران 20 ایسی بڑی خبریں تھیں جو مین اسٹریم میڈیا کے رپورٹرز نے حاصل نہیں کیں، بلکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے مین اسٹریم میڈیا پر سامنے آئی تھیں۔ تو بہت زبردست فائدے اس سے حاصل ہو رہے ہیں۔ ریٹنگ کا جو چکر ہے جو مین اسٹریم میڈیا ٹی وی چینلز پر ہم دیکھتے تھے وہ اب یوٹیوب پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ لوگ کاؤنٹس کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک پوسٹ پر کتنے لائکس آتے ہیں، ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ کتنی ہو رہی ہے، اس پہ لائکس کتنے آ رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو پس منظر ہے لوگ اب ذہن کے اندر یہ رکھ کر انفارمیشن دیتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں وہ خبر دینی چاہیے، وہ تجزیہ کرنا چاہیے، وہ تبصرہ کرنا چاہیے جس کے لائکس اور ویوز زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ یوٹیوب پر تو آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں، سوشل میڈیا کی جو دیگر پلیٹ فارم ہیں وہاں پر بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس کو خالصتاً ایک ایسے دھندے میں کنورٹ کر دیا ہے کہ جہاں خبر کی قدر اور خبر کی اہمیت سے زیادہ ویورشپ جو ہے اس کو زیادہ بڑی بنیاد بنا دیا گیا۔ اب اس کے لیے 2-3 چیزیں ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ پہلی چیز وہ یہ کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اسے 8-8.5 منٹ کا وی لاگ کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ 8-8.5 منٹ کا وی لاگ کرتے ہیں تو اس میں آپ جو ایڈز ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور زیادہ ٹائم جب آپ حاصل کریں گے تو پھر وہ کہانی بہت لمبی کر کے بتائی جاتی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز کا انکشاف کرنے جا رہا ہوں جس کے بڑے زبردست قسم کے پہلو ہوں گے، اور وہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، لیکن پہلے ایک امپورٹنٹ بات یہ۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے اپنا جو یوٹیوب کا وی لاگ ہے اس کو لمبا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اس کا جو تھم میل بنایا جاتا ہے اس کے اندر ایسے الفاظ ڈالے جاتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہے گا کہ فلاں کے گھر سے کیا چیز برآمد ہوگی، تو اب ہر بندہ سوچے گا وہ کسی امپورٹنٹ شخصیت کے بارے میں ہوگا، اور ہر بندہ کیونکہ اس شخصیت کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے تو وہ جاننا چاہ رہا ہے کیا ہوا۔ تو بات نکلتی ہوئی یا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی ٹریپ کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ ویوز جو ہیں اور اس کے سبسکرائبر کو بڑھنے کا انتظام کر لیتے ہیں، بندوبست اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ کیا یہ جرنلزم ہے، کیا یہ صحافت ہے؟ اخبارات سے لوگوں کا اعتماد اس وجہ سے ختم ہوا، حالانکہ وہ زیادہ مؤثر ذریعہ تھے خبروں کا، کہ وہاں کنٹرول انفارمیشن آتی ہے۔ اداروں کا اور مذہبی طبقات کا یا جو انتہا پسند عناصر ہیں یا بہت سے علاقوں میں جاگیردار نواب وڈیرے ہیں، ان کا جو اثر رسوخ ہمیں وہاں دکھائی دیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو موبائل کمپنیاں ہیں یا جو لینڈ مافیا ہے وہ بھی اشتہارات کے ذریعے انہیں کنٹرول کرتے تھے۔ تو اس کا اعتماد ختم ہوا۔ پھر ٹی وی چینلز کا اعتماد اس وجہ سے ختم ہوا کہ وہاں پر یہی لوگ آگے تو کسی نے دباؤ کے ذریعے اور کسی نے
لالچ کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا اور ایک ایسی صورتحال کریٹ کر دی کہ وہاں پر بھی خبر جو تھی وہ کنٹرول ہونا شروع ہوگی. اور پھر جو جگہ بچی تھی وہ سوشل میڈیا تھا. لیکن اب سوشل میڈیا پر بھی باقاعدہ ایسی فورسز گرو در گرو ایسی شکلوں میں آ چکی ہیں کہ وہ سارے اس طرح کی خبروں کو جو چسکے دار خبریں ہوتی ہیں ان سے بڑا ان کی ریٹنگ زیادہ آتی ہے اس کو بڑھاتے ہیں. اسلام آباد میں یہ نور مقدم کیس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. پھر اچھا لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا قائد اعظم علامہ اقبال گرینڈ پارک کا واقعہ وہاں کا آپ دیکھ لیں تو اس طرح کی چیزوں کی ریٹنگ بہت زیادہ آتی ہے اور بہت زیادہ ان کو نمایاں کیا جاتا ہے. تو نتیجے کے طور پر لوگوں کا اب یہاں سے بھی جو اعتماد ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. یہ کیونکہ حامد میر صاحب کی انفارمیشن ہے اور انہوں نے اپنے کئی کالمز میں اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ بہت سے لوگ حکومت کی جانب سے جو ایسے لوگ ہیں جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں یا ریاست کے بعض ایکشنز کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگ باقاعدہ پیسہ خرچ کر کے ان لوگوں کے پیچھے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور وہ گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں اور چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کی نجی زندگیوں کو مطلب ان پر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے شواہد بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں کیونکہ جب بھی کچھ خاص لوگ ہیں جو ہی وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو اس کے نیچے ایک پوری فورس آ جاتی ہے اور آنے کے ساتھ ہی ان پر حملے کرنا شروع کر دیتی ہے. اور خصوصاً خواتین کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پھر پاکستان میں ہماری جو میڈیا سے وابستہ خواتین ہیں انہیں اپنا ایک الائنس بنانا پڑا کہ اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں انہیں کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیونکہ بدتمیزی جو ہے اور بد تہذیبی وہ دونوں اس وقت پتہ نہیں لفظ مناسب ہوگا نہیں ہوگا کہ اوج سریت تک جا پہنچی ہیں خاص معنی کے اندر. تو لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے اور تربیت دی جاتی ہے کہ اب جو شخص ہمارے خلاف بولے آپ نے اس کے پیچھے لٹھ لے کے پڑ جانا ہے اور اس کو اتنا ذلیل کرنا ہے کہ وہ اپنا منہ چھپا کے بیٹھ جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے آپ اپنے کوئی اہداف اور مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. گالم گلوچ کے ذریعے آپ یہ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ کسی بندے کو آپ اس کی عزت پر حملے کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ سوچنے والے ہیں سمجھنے والے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں کبھی بھی نہیں الجھیں گے بلکہ وہ اپنا موقف اور اپنی بات جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ہی سنیں گے, دلیل کے ساتھ ہی رد کریں گے. ہیڈ لائن کا کرسپی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کو خبر دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بنیادی جو مقدمہ ہے یا بنیادی خبر ہے اس پہ کہیں آپ کمپرومائز تو نہیں کر رہے. آپ کا کام ہے سیدھی اور صاف ستھری خبر دینا. اگر آپ اس میں تڑکے اور مسالے ڈالیں گے, اگر آپ اس میں کوئی چیزیں شامل کریں گے تو نتیجے کے طور پر لوگوں کے دماغوں میں خبر اپنی اصل جو طاقت ہے وہ چھوڑ کے ان مسالوں کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ صحافی کا کام, یہ میں اسپیشل لفظ استعمال کر رہا ہوں, صحافی کا کام کسی کی خوبیاں یا خامیاں بتانا نہیں ہوتا بلکہ صحافی کے کام فیکٹس کو سامنے لے کر آنا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے. کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ آج عزت مآب وزیر اعظم صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تو یہ صحافی کا جملہ نہیں ہوتا. صحافی کا جملہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے آج فلانی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ والی بات کہی. اچھا, یہ جو لفظ ہے سٹیزن جرنلزم, یہ بنیادی طور پر مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے, انگریزی کا لفظ تو ہے لیکن ایشو اصل میں یہ ہے کہ کیا جو دیگر صحافی ہیں وہ سٹیزن نہیں ہیں؟ وہ بھی تو سٹیزن ہے نا. تو سارے صحافی جو ہوتے ہیں وہ سٹیزن ہوتے ہیں. یوٹیوبر بھی ڈرائنگ روم میں داخل نہیں ہوتا, وہ بھی باہر ہی موجود ہوتا ہے. تو یہ جو اندر کی خبر کا کام ہے نا, یہ کسی بہت بڑے قلندر کا کام ہوتا ہے جو آپ کو واٹس ایپ پر میسج کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہو. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس میں اور آرمی چیف کی ان دونوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وزیر اعظم ہاؤس نے لیک کی ہے یا بھیجی ہے, اور یا آئی ایس پی آر نے لیک کی ہے یا آئی ایس پی آر نے بھیجی ہے. اعلیٰ سطحی ذرائع جو ہوتے ہیں وہ سطحی تو ہوتے ہیں لیکن اعلیٰ بھی اگر ساتھ ہو جائیں. مین اسٹریم میڈیا آلریڈی موجود ہے یوٹیوب پر بھی, فیس بک پر بھی, ٹویٹر پر بھی اور باقی جو اسنیپ چیٹ ہے باقی جتنی, اور وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اس کی جو ویورشپ ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے. جس طرح جیو کو بہت زیادہ ٹی وی دیکھا جاتا ہے یا دنیا کو یا سما کو, تو اسی طرح فیس بک پر جائیں تو ٹویٹر پہ جائیں یا یوٹیوب پہ تو آپ کو وہاں پر بھی وہ زیادہ ہی ملیں گے. مطلب باقی ان سے
جو یوٹیوبر ہیں ان سے زیادہ ہی ان کے سپیس وہاں پر بھی موجود ہے، کیونکہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، ان کے پاس اپڈیٹ کرنے کی چیزیں زیادہ ہیں، سہولیات زیادہ ہیں۔ تو ان کا وہ رپورٹر جو پہلے جیو نیوز پر خبر دیتا تھا یا ڈان پہ خبر دیتا تھا، اب وہی رپورٹر اس کی جو ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ اٹھا کے یوٹیوب اور اس پہ ڈال دی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ واٹس ایپ ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے اگر میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر بہت ہی غلط بات ہے، لیکن کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ خبر لے کر آتا ہے تو ہم سب لوگ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیونکہ صحافی کو جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو اچھا صحافی وہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ خبر دینے والے کا مفاد کیا ہے، وہ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ خبر دیتا ہے کہ آخر یہ بندہ کیوں میرے اتنا جذبہ رحم دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ مجھے خبر دے رہا ہے۔ محض اتفاق نہیں ہے، یہ محض پلاننگ ہے، یہ منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے۔ اور کیونکہ پہلے جو آپ بات کر رہے تھے وہ ایک ذرا مختلف تھی، اور ابھی جو سوال کا دوسرا ڈائمنشن ہے یہ مختلف ہے، کیونکہ واٹس ایپ کسی بندے کو بہت پرسنل لیول پہ کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے 8-10 بڑے اینکر ہیں یا 8-10 بڑے ویلاگر ہیں، وہ سیم کانٹینٹ جب وہ لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی پالیسی لائن پر یا گائیڈ لائن کے مطابق چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ پوری دنیا بڑی ہوشیار ہے، آپ جس طرح سمجھ گئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کہانیاں کہاں سے بتائی جا رہی ہیں یا آگے پھیلائی جا رہی ہیں۔ یاسر شاہ والا کیس میں آپ دیکھیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے اس کیس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایف آئی آر کس طریقے سے وہ کاٹی گئی ہے اور اس میں کس طرح کے الزام لگائے گئے ہیں، اور ایک بڑی سیلیبریٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ ایف آئی آر کے مندرجات پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس ایف آئی آر کے اندر الزامات میں وہ جان نہیں ہیں۔ ہمارے ایک میڈیا کے دوست ہیں، انہوں نے ایک پولیس کے جو متعلقہ بندے تھے ان سے بات بھی کی، تو انہوں نے کہا یار یہ محض الزامات ہیں اور کچھ حاصل اور وصول کرنے کی کوششوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر دی جاتی ہیں۔ اگرچہ کبھی تحقیقات ہونی ہے، جب تحقیقات ہوں گی تو پھر چیزیں سامنے آنی چاہیے، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ محض الزام کی بنیاد کے اوپر آپ خبریں چھاپ دیتے ہیں اخباروں کے اندر، ٹی وی چینلز کے اوپر، اور وہ خبریں اس بندے کے مرتے دم تک اس کا پیچھا کرتی ہیں، اور جب تک وہ مر نہیں جاتا لوگ کہتے ہیں کہ بندہ مر گیا، ہاں یہ وہی بندہ تھا نا جس کا یہ والا کیس بنا تھا۔ تو آج اخبار میں جو خبر چھپی ہے پتہ نہیں باقی لوگ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، جو اس کی تردید آئے گی یا اس کے بارے میں یاسر شاہ کا اپنا موقف آئے گا تو وہ شاید چیزیں ہمارے سامنے نہ آئیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اخبارات کو اس بات کا پابند بنانا چاہیے، میڈیا ہاؤسز کو، کہ جب تک اس طرح کے واقعات میں تحقیق ہو کر فیصلہ سامنے نہیں آ جاتا اور سچ سامنے نہیں آ جاتا پورے کا پورا، اس وقت تک ہمیں اس طرح کے موضوعات پر خبر نہیں دینی چاہیے۔ تو اس طرح کے بہت سے ایشوز اور بھی ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو جرنلزم کا لینڈسکیپ ہے یہ اچھے طریقے سے پھلے پھولے، یہ بہتر ہو، اس میں چیزیں نمایاں ہو کے سامنے آئیں اور یہ کوئی کارآمد بن سکے، تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں ان بہت سی چیزوں پر ہمیں سے اعراض برتنا ہوگا اور ان چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے لے جانے کے لیے اس قسم کی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔